حقیقت: غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت و شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی ایسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ میں سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں، مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بعض باتیں انسان کو یوں ہی رواں میں کہہ دیتا ہے، جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اب فون پر ناصرہ فرسٹ کزن نے اپنے گھر کے پانی کا رونا رویا کہ آج 4 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، تو میں نے یوں ہی برسبیل تذکرہ کہہ دیا، ارے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں تھا کہ وہ میرے گھر آ جائے۔ میاں صاحب دفتر سے دیر سے آ رہے ہیں، کیسے آ جاتی؟ مجھے عادت ہے روز نہانے کی، ایمان سے اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ اس نے مزید پریشانیاں گنوائیں، افواہ رکشہ کرا کے آ جاتی۔ گھر دور ہی کتنا ہے، صرف ایک ہی بلاک کا تو فرق ہے۔ میں پان چباتے ہوئے خوش دلی سے باتیں بگاڑ رہی تھی۔ نہیں آیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہاں گھر سے نکلا جاتا ہے۔ گھر میں بڑا برا ہوتا تو بچے سپرد کر کے واقعی ابھی آ جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں اطمینان سے ہاں میں ہاں ملاتی رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کون سا ایسا قلق تھا اس کے گھر میں، بے شک سال بھر پانی نہ آتا۔ میری بلا ہے۔ ابھی میں فون کر کے بستر پر لیٹی اخبار ہی دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے شور مچایا کہ ناصرہ خالہ آ گئی۔ ارے کیسے آ گئی؟ ابھی تو فون کر کے نپٹی ہوں، خواہ مخواہ ہی آ گئی۔ بچوں کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ رہا تھا، مگر سامنے ناصرہ کو دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اپنے کپڑوں کا جوڑا پکڑے ہنستی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ آپ سے فون کر کے ہی فارغ ہوئی تھی کہ امی اور باجی آ گئیں۔ تب ان کو بٹھا کر میں فوراً ہی آ گئی۔ رکشہ بھی فوراً مل گیا۔ اچھا بیٹھو۔ میں نے تیزی سے جا کر غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی چٹکنی لگائی، بند شاور کو سوئیوں سے کھولا، چکنا ڈونگا سرف سے دھویا، پٹرے ڈھونڈ کر رکھ ٹوٹی ہوئی نل کو کپڑوں سے باندھا۔ منٹوں میں اس ہنگامی صورتحال سے نپٹ کر میں نے ناصرہ سے کہا،
جاؤ بھائی پہلے نہا لو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہاتے ہی تولیے کی فرمائش کرے گی، اور اس کی فرمائش سے مجھے ہمیشہ ہی چڑ ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے، میں تو کتنے ہی خرید لوں کبھی مل کر نہیں دیتا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ناصرہ کو غسل خانے میں بھیج کر ساری الماریاں ایک تولیے کے لیے کھوج ڈالیں، مگر وہ تولیہ غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ امی تولیہ کہیں نہیں ہے۔ سارے بچے علیحدہ یوں انکار میں سر ہلا رہے تھے جیسے کہ کبھی انہوں نے تولیے کی شکل ہی نہ دیکھی ہو۔ صبح تمہارے پاپا جس سے اپنے جوتے صاف کر کے گئے تھے وہی ڈھونڈ لو۔ تمہارے چاچا نے اپنی گھاڑی بھی حسب عادت تولیے سے چمکائی ہوگی۔ وہ تولیہ کہاں ہے؟ صبح کھانے کی میز پر گری ہوئی چائے بھی تولیے سے صاف کی گئی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بھابھی، وہ سب ملے تولیہ تو میں نے میلے کپڑوں میں باندھ دیے تھے۔ آج دھوبن آئے گی نا۔ میری چھوٹی نند اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر دور کی کوڑی لائی۔ ٹھیک ہے، میلے کپڑوں میں سے کوئی قدرے صاف تولیہ نکال لو۔ ناصرہ نہا کر تولیہ مانگے گی تو کیا دوں گی؟ میں نے اپنی نند نوشین کو مشورہ دے کر کمرے میں قدم رکھا۔ ابھی کنگھا ڈھونڈنے کا سلسلہ بھی سر کرنا تھا کہ معلوم ہوا کہ ناصرہ نے نہائے بغیر ہی باہر آ گئی۔ ارے نہائی کیوں نہیں؟ میں نے اپنے اندرونی صدمات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ تولیہ ڈھونڈنے کی مشکلات میرے چہرے سے نہ پڑھ لے۔ ارے آپا، آپ کے غسل خانے میں نہانا تو بڑے دل گردے کا کام ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے آپ کھل گیا۔ چٹکنی لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ میں آ گئی۔ نل کی ٹوٹی کھولی تو دوسرا نل کھل گیا۔ بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ ٹھونس کر نل کا پانی بند کیا۔ ناصرہ کے چہرے پر ندامت کے آثار آ گئے، جیسے یہ نقصانات اسی کے طفیل وجود میں آئے ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر تم بالٹی بھر کے ہی نہا لیتی۔ میں نے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ شاید نہا بھی لیتی، مگر جیسے ہی میں پٹرے پر بیٹھی وہ کھٹ سے ٹوٹ گیا۔ وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے نا میرا۔ وہ میرے خجالت
کہ آنکھیں نہیں ملا رہی تھی اور میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ ٹوٹے ہوئے پٹرے کے پیر تو میں نے بچے کی ببل گم سے چپکا کر رکھا تھا۔ بس اب چلو گی۔ میں وہ خفت سے ہنسی اور چلتے وقت بچوں کے ہاتھوں میں 50 کا نوٹ الگ رکھا کہ جلدی میں کچھ لا نہیں سکی تھی اور میں اس کے جانے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ کہیں یہ سب صورتحال جان کر تو پیسے نہیں دے گئی کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی مرمت کروا لو۔ یہ ہے گھر کی حقیقت۔ آج کل سب گھروں میں یہی کچھ چل رہا ہے، بٹ سب مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک